الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. انسان اللہ تعالیٰ کی انگنت بے شمار احسانات اور انعامات کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے فضل سے بے پایا انعامات بندے پر نازل فرماتے رہتے ہیں، اور بندہ ان سے استفادہ کرتا ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمارے شمار کے اعتبار سے چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی کہلاتی ہوں، چاہے ہم اسے بہت اہم سمجھتے ہوں اور چاہے ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، بہر صورت بہر نوعیت ہر احسان اور ہر انعام ایسا ہے کہ جن کا بندہ برابر طور پر محتاج ہے. بہت سی نعمتوں کو سرسری نظر میں آدمی زیادہ اہمیت کی نہیں سمجھتا، اور اسی وجہ سے ان نعمتوں کے شکر کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اس کو محروم فرماتا ہے تب اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں النعمت اذا فقدت عرفت. نعمت جب چھن جاتی ہے تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، پہچانی جاتی ہے کہ یہ نعمت کتنی وقیع اور کتنی قیمتی تھی اور اس نعمت کی مجھے کتنی ضرورت تھی. لیکن جب تک وہ ہوتی ہے تب تک آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اس کا اندازہ نہیں. اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تب اس کا اندازہ بندے کو ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناقدری سے بے احترامی سے بچنا چاہیے. بہت نعمتیں ناقدری کی شکار ہیں اور ہم اس کو برت رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر نہیں کر رہے. خاص طور سے اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں میں عموماً روزی کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے. اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں روزی عطا فرمائی ہے. جن علاقوں میں لوگوں کے پاس جتنی زیادہ روزی میسر ہے ان علاقوں میں آپ جا کر اندازہ کریں اتنی ہی زیادہ ناقدری وہاں پر ہے، اور زیادہ مل جانے کی وجہ سے وہ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں اور اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. یاد رکھیے
چاہے کتنی بڑی مقدار میں ہمارے پاس دولت ہو، وہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اس کائنات کے سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر یہ فرمایا یہ چیز فلاں کی ملکیت ہے، دوسرا اس میں تصرف نہیں کر سکتا، دوسرا ناحق اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حق تلفیوں سے بچانے کے واسطے کسی چیز کو کسی کی ملکیت اللہ نے فرما دیا۔ یہ زمین کسی کو موروثی طور پر مل جائے یا وہ اپنی محنت کی کمائی سے اس کو خرید لے، حاصل کر لے، تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی ملکیت میں ہے۔ کسی نے مکان بنا لیا، جائیداد بنا لی، باغ کھیت اس کا ہے اور وہ اس کا اپنا ہے، جس طریقے سے شرعاً اس کو حاصل ہونا چاہیے، حاصل ہوا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی ملک ہے۔ یہ ملکیت جو کہا جاتا ہے اور اس کی ملک قرار دیا جاتا ہے، تو یہ صرف دنیا کا ایک نظام چلانے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس کو مشترکہ چیز نہ سمجھ بیٹھیں کہ سب کی ہے۔ جیسے اسلام سے پہلے دنیا کے بعض ممالک کا حال ہو گیا تھا کہ وہاں ایک ایسا ریفارمر اور لیڈر وجود میں آیا 5ویں صدی عیسوی میں کہ اس نے ایک نظریہ چلایا کہ عورت اور دولت یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، نہ عورت کسی کی ملکیت ہے، نہ دولت کسی کی ملکیت ہے، یہ مشترک ملکیت ہے، جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کوئی ایک شخص یہ میرا مال ہے یا یہ میری عورت ہے نہیں کہہ سکتا۔ اس کو اس نے چلایا تو اس کی بات چلی اور بہت کم مدت میں پھیلی اور لوگوں نے اس کو بآسانی قبول کر لیا۔ پھر مورخین لکھتے ہیں حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ کسی کے بھی گھر میں جاتے اور وہاں سے جو کھانا چاہتے کھا لیتے اور جس عورت کو اٹھانا چاہتے اٹھا لیتے اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ایک ازم بن گیا تھا، ایک نظریہ، ایک فلسفہ بن گیا تھا کہ دولت کسی کی ملکیت نہیں ہے، بس جو چاہے لے لو، جس کو جہاں مل جائے، جہاں نظر آ جائے، جس کے گھر میں دکھ جائے، جاؤ لے لو، قبول کر لو، کھا لو، پی لو، چھین لو، جو چاہے کر لو، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ اس نے کس وجہ سے بھی شروع کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے پاس مصلحت رہی ہوگی، اور اس زمانے میں ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے اس دور میں رشیا میں ایک دور آ گیا تھا کہ کوئی تو دولت مند ہے اور کوئی محتاج ہے، اور یہ نابرابری لوگوں کو اتنی ناگوار ہوئی کہ خود رشیا میں بھی ایک دفعے یہ نظام چلایا گیا تھا اشتراکیت کا، مگر وہاں بھی نہیں چل سکا، فیل ہو گیا، اس واسطے کہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے۔ اللہ نے جس کی چیز کا اس کو مالک بنایا، یہ صرف اس لیے کہ دوسرا اس میں تصرف نہ کرے اور کوئی اور نظر خراب نہ کرے، نیت بری نہ کرے اس کے مال پر، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا فلاں شخص مالک ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ ملکیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ کسی چیز کا ہمارا مالک ہونا، یاد رکھیے کہ وہ صرف عارضی طور پر ہے یا صرف ایک نظام کے خاطر ہے، ورنہ حقیقت میں یہ ہماری ملکیت ہے۔ جیسے اس کی معمولی سی مثال ایسی ہے جیسے کلکٹر کی کرسی ہے، ظاہر ہے کہ دوسرا اس پہ بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا، ایک گونا اس کا اپنا حق اس کے اوپر ہے۔ اگر اس سے چھوٹا کوئی دوسرا آفیسر اس پر جا کر بیٹھ جائے یا وہاں سے اپنا حکم جاری کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، فلاں شخص کا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، حالانکہ اس کا بھی نہیں ہے۔ جب حکومت چاہے گی اسے سسپینڈ کر دے گی، یا یہ کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائے گا، پھر وہ دوسرے کی چیز ہو جائے گی، اس کی ہے نہیں،
لیکن اتنی دیر جتنی دیر اس کو دی گئی ہے کہا جائے گا اسی کا حق ہے اس کے اوپر، دوسرے کو دخل دینا نہیں اس میں۔ اسی طریقے سے یہ مال، یہ جائیداد، یہ جاگیر، یہ جان، یہ صحت، جو کچھ ہمارے پاس ہے، کہا جاتا ہے بھئی یہ فلاں کا مال ہے، یہ فلاں کا مال ہے، وہ مالک ہے اس کا، دوسرا نہیں لے سکتا، دوسرا چرائے گا، لے گا، زبردستی لے گا، کسی طرح لے گا، اگر اس کی خوشی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دنیا کے عقل مندوں کے نزدیک کسی قانون میں بھی جائز نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوگا، مگر یہ عارضی بات ہے، ٹیمپروری بات ہے۔ حقیقی ملکیت پوری کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم خود بھی اللہ کے مملوک ہیں۔ ہم کیا کسی چیز کے مالک ہوتے، ہماری ذاتیں بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے۔ قرآن میں بے حساب جگہوں پر اعلان فرمایا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، سب اللہ کا ہے، کوئی بھی اس میں شریک نہیں، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور ملکیت کا لفظ بھی استعمال فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی مالکیت صرف اللہ کی ہے، کوئی اور اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے اور کسی کا اس میں ساجھا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مصلحت سے کسی کو مالک قرار دیا ہے، وہ صرف اس کی دیے ہوئے مال میں کسی دوسرے کو گھسنے نہ دینے کے واسطے ہے، حقیقت میں اس کا مالک اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی مال، ایک دوسرے کی ملکیتوں میں تصرف نہ کرنے کی تعلیم دی اور اس پر ان کی تربیت فرمائی، وہیں ان کے ذہنوں میں یہ بھی بٹھایا کہ یہ سب عارضی ہے، ورنہ حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے۔ اور اسی حقیقی ملکیت کی وجہ سے جب آدمی مرتا ہے تو کہا جاتا ہے بھائی اس کا مال اس کے وارثوں کا مال ہے، اس کے وارثوں کا مال ہے، یعنی اس کے بیٹے کا مال ہے، اس کی بیوی کا مال ہے، جو اس کے اپنی اولاد ہے، یہ مال اس کا ہے۔ سب کہتے ساری دنیا بھائی اس کا کوئی آدمی مر گیا تو بھائی اس کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے وارثین کا ہے۔ وارث یعنی ملکیت کو منتقل کر لینے والے، اپنی طرف منتقل کر لینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا یہ بھی صرف قانون کے اعتبار سے ہے، ورنہ وَلِلَّهِ میراث السماوات والارض، آسمان زمین کی میراث بھی اللہ ہی کی ہے۔ کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ اللہ کو دے کے مر جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے اللہ کی تھی اور اللہ نے اس کو دی تھی۔ اب جب وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ دوسرے کو نہیں دیتا، اللہ ہی کو واپس کر دیتا ہے، آپ نے مجھے دیا تھا، آپ لے لیجئے آپ کی چیز۔ اللہ ہی وارث بنتا ہے ہر مرنے والے کے مال کا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن اللہ وارث بن کر پھر ان بندوں کو دے دیتا ہے جو اس سے رشتہ رکھتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب تم کو دیا تھا، اب تم سے لے کے ان کو دے دیا، بس۔ یہ جیسے میں نے مثال دی کہ یہ کرسی اس کو دی تھی اور جب اس کو ختم کر دیا، ریٹائرڈ ہو گیا، تو کرسی پھر گورنمنٹ کی ہو گئی، گورنمنٹ نے پھر کسی دوسرے کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ اسی طریقے سے ہمارا مال ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ ملکیت کا تصور ذہن سے آدمی کو نکال لینا چاہیے کہ عارضی ملکیت کو حقیقی ملکیت نہ سمجھے، اور جب وہ اس کو عارضی ملکیت سمجھے گا اور کسی دوسرے کی طرف سے عطا سمجھے گا، تب اسے دھیان آئے گا کہ بھائی اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، اس کا استعمال دینے والے نے کس طرح کرایا ہے، اس کا دھیان تب آئے گا۔ اور جب آدمی سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھے گا تو اس کے دماغ میں ایسے ہی آئے گا جیسے بعض مغروروں کو اسراف سے، فضول خرچی سے، غلط پیسہ خراب کرنے سے روکا جاتا ہے تو وہ اپنے غرور کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ میرا مال ہے، آپ کون روکنے والے، میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں گا، میں جیسے چاہے خرچ کر لوں گا۔ تو بھائی تمہارے مال کو اللہ نے تمہیں دیا ہے جیسے چاہے خرچ کرنے کے لیے نہیں، جیسے اللہ چاہے ویسے خرچ کرنے کے واسطے دیا ہے۔ آپ اپنے من سے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے آپ کو، اصل تو مال اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا مال ہے۔ یہ چیز، یہ فرق
ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے، ذہنوں میں مستحضر نہ رہنے کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی ملکیت میں ناحق تصرف کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی ملکیت دوسرے کے پاس ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کوئی اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی اس میں تصرف کرے۔ اور ماشاءاللہ کوئی سمجھدار آدمی دوسرے کے پاس اللہ کے مال ہے تصرف نہیں کرتا، دوسرے کے مال۔ اب جو چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن عام آدمی سمجھدار شریف وہ اللہ کے اس مال میں جو اللہ نے اس کو نہیں دیا کسی اور کو دیا ہے تو اس میں سے ناحق استعمال نہیں کرتا، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے اس میں ناحق استعمال کرتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپنے کو دیے ہوئے میں بھی ناحق استعمال کی گنجائش ہے۔ حقدار کے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی، یعنی جو حلال جگہ ہیں وہاں خرچ کیجیے، جتنا خرچ کرنے کی گنجائش ہے اتنا خرچ کیجیے، جو ناجائز جگہ ہے وہاں بالکل بھی نہیں خرچ کیجیے، جو جائز ہے وہاں ضرورت سے زیادہ مت خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نعمتیں دینے کے بعد ان نعمتوں ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ دیکھو یہ نعمتیں جو تمہارے گھر میں ہم نے پہنچائی ہیں ہماری ہی عطا سے، اس لیے کہ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تمہارے پاس نظر آ رہی ہے وہ من اللہ ہے، اللہ ہی کے دینے سے تمہیں ملی ہے۔ اب یہ جو ہم نے دے دی اور تمہارے گھر میں آ گئی تو کھاؤ پیو۔ اللہ نے کھانے کی چیزیں دی، اس میں سے کھاؤ، اللہ نے پینے کی چیزیں دی حلال، ان میں سے پیو، لیکن لا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، حد سے تجاوز کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہوا، اس آیت شریفہ کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کلیتاً ہم کو نہیں دیا ہے، برت لینے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، کلیتاً نہیں دیا۔ اگر کلیتاً دے دیتا تو یوں فرماتا میں تو دے دیا تم جو چاہے کر لو، یوں فرماتا، لیکن اللہ نے جو چاہے کر لو نہیں فرمایا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو استعمال کر لو، حلال نعمت موجود ہے، جو کھانا چاہتے ہو جتنا کھانا چاہتے ہو کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اسراف نہیں کرو، ضرورت سے زیادہ میں خرچ مت کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، جب اللہ کو پسند نہیں تو اللہ ناراض ہوگا، اس لیے کہ وہ مال تمہاری ٹوٹل ملکیت نہیں ہے، اس لیے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب ہے۔ اسی وجہ سے اگر آدمی مثال کے طور پر اپنے بچے کے پاس پیسہ رکھا، اللہ نے دیا ہے، وہ اس کو 1000-2000 پاکٹ منی دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنی پیٹرول کے واسطے، فیس کے واسطے، کچھ کھانے پینے کے واسطے، اپنی راحت کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم تم کو دے، کھاؤ پیو استعمال کرو، لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا بیٹا اس سے شراب پینے لگا ہے، تب تو وہ ناراض ہوگا۔ اس لیے ناراض ہوگا کہ دینے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کا ناحق استعمال کرو، یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے، تکلیف نہ ہو، وقت پر پریشانی نہ ہو، اس کے ہاتھ میں پیسے رہے، اس کے لیے میں نے دیا تھا، اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ اس سے جرائم کر بیٹھا، اس سے ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس سے مقدمات میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس وقت میں باپ دینا بند کر دے گا۔ یہ دینا بند کرنا بھی شفقت کی وجہ سے ہوگا، محبت کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ اس کو دینے میں نقصان ہے، دینے میں نقصان ہے۔ لا تسرفوا، اللہ یہ فرما رہے اسراف نہیں کرو، ٹھیک ٹھیک استعمال کرو، جو ہم نے عقل دی ہے، ہم نے سمجھ دی ہے، ہم نے شریعت دی ہے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز دی ہے اور یہ مال بھی دیا ہے، اب اس کا تم صحیح استعمال کرو۔ اگر اس طرح استعمال نہیں کرے یہ اسراف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسراف صرف زیادہ خرچ کرنے ہی کو نہیں کہتے، ناحق خرچ کرنے کو بھی اسراف کہتے ہیں، چاہے تھوڑا ہی کرے،
ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے، اور گناہ کی جگہ پر، بے ضرورت جگہ پر، ناحق جگہ پر 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، حد سے گزرنے والوں کو اور اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی جو نعمت عطا فرمائی وہ کتنی فراوانی سے عطا فرمائی۔ ہم اگر زیادہ نہیں 25-30 سال پہلے کا رخ کریں اور اپنے ہی گھر کا حال دیکھیں کہ 25-30 سال پہلے یا جب ہمارے باپ ہم کو پال رہے تھے اس وقت میں ہماری آمدنی کیا تھی، ہمارے گھر کی معاشی صورتحال کیا تھی، ہمارے گھر کا رنگ ڈھنگ کیسا تھا، ہمارے گھر میں پیسے کی مقدار کتنی تھی، کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی کتنی تھی۔ اور اس عرصے کے گزرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے لیے سہولتیں کتنی بڑھا دی۔ ہر گھرانے میں سہولت آئی، پہلے کے مقابلے میں آئی۔ ایسے کم گھرانے ہیں جو پہلے مرفہ الحال تھے اب محتاج ہو گئے، ایسی بھی مثالیں دنیا میں ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہیں۔ سب سے زیادہ مثالیں انہی کی ہیں جو کل تنگی کی زندگی گزارتے تھے، آج خوشحال ہیں۔ کل ان کی انکم مختصر تھی، آج ان کی انکم بڑھ گئی ہے۔ کل ان کے گھر میں غریب باپ بڑی مصیبت سے سب کو پالتا تھا، آج ان کے گھر میں 4 آدمی پالنے والے، کمانے والے اور لانے والے ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر جو کچھ اس زمانے کے اسباب تھے آج اس سے 10 گنا آسان اسباب گھروں کے اندر موجود، رزق کی مقدار بھی موجود۔ کبھی 25-30 سال پہلے سوچئے گھروں کے اندر صرف مالداروں کے ہاں سیب آتا تھا، بڑے بڑے پیسے والوں کے گھر کا پھل تھا وہ، مالدار لوگ۔ آپ کو کہیں اس طرح ٹھیلوں بنڈیوں پہ ڈھیر سارے جمے ہوئے نظر بھی نہیں آتے تھے 30 سال پہلے، 30-35 سال پہلے۔ ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا ہے کہ صاحب معظم جائی مارکیٹ پر بڑے بڑے موٹر نشین جا کر فروٹ خریدتے تھے۔ غریب کی کیا مجال تھی کہ وہ بھی فروٹ خریدے، اس کے لیے تو موز جام بس یہی بہت کچھ ہو گیا۔ سیزن آ گیا تو سیتافل کھا لیا، آم کے دن آ گئے تو چونکہ بہت بڑی مقدار میں پیداوار ہوتی تو کھاتے، مگر اتنی تو تب بھی نہیں کھاتے تھے، اتنی مقدار میں جب بھی نہیں ملتا تھا۔ اور کہا جاتا تھا کہ انار ارے وہ تو بیماروں کے لیے ہے اور بڑے بڑے مالداروں کے لیے ہے، غریب کی کہاں قسمت ہے۔ یہ سب کچھ تھا۔ آپ بادام پستہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مونگ پھلی ہی غریبوں کا بادام سمجھا جاتا تھا، اور وہی اسی کے اندر خوش تھے، چنے بادامی، چنے مونگ پھلی میں خوش تھے۔ لیکن آج آپ سوچئے کہ گھر گھر میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہے، کیسی کیسی نعمتیں گھروں میں موجود ہیں فراوانی کے ساتھ۔ تب بڑی مشکل سے جا کے پورے مہینے کے سودے کے اندر جو چھوٹی سی پڑیا میں گرم مسالہ آیا کرتا تھا، اب تو کتنے حساب سے ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، لونگ الائچی یہ وہ فلاں ادھر سے ادھر سے کیا کیا پڑا ہوا ہے، کتنا آ رہا ہے۔ ایک ایک نعمت پر ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے اکیلے میں بیٹھ کے غور کرو، پہلے کیا مقدار تھی، اب کیا مقدار میں ہمیں میسر ہے، اور پہلے کیسی قدر کی جاتی تھی ایک ایک دانے کی، اب کیسی ناقدری ہو رہی ہے، اس کا بھی تقابل کرو۔ جب تنگی کے ساتھ تھا معاملہ، ایک ایک دانے کی قدر ہوتی تھی، ایک ایک دانے کی قدر سکھایا جاتا تھا، اور ماں باپ کہتے تھے بیٹے دیکھو دانا نہیں گرنا چاہیے، اٹھا کے کھا لو، اللہ کی روزی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب ایجوکیٹڈ ماں ہے، وہ کہتی ہے نیچے گر گیا 50 روپے کا کیڈبری، ارے تو بیٹا نیچے سے اٹھا کے نہیں کھاتے، نیچے سے نہیں اٹھا کے کھانا چاہیے، وہ یہ سکھا رہی ہے۔ اب کبھی دانا، چاول کا دانا 2 دانے نیچے گر گئے تو ماں سکھاتی تھی، ایمان والی ماں سکھاتی تھی، کہتے بیٹا بری بات ہے، اٹھا کے کھا لو، صاف کر کے کھاؤ، اللہ کی روزی ہے، اللہ اگر بند کر دیں تو کوئی نہیں دے سکتا، پوری دنیا مل کے نہیں دے سکتی ایک دانہ ہم کو، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ دیکھا جاتا تھا، ہمیں یاد ہے بچپن میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ آم کھا رہے ہیں، چھلکا پوری طرح صاف ہو گیا کہ نہیں، اس پہ کچھ لگا ہوا ہے، کاٹ کے دیا
تو بچوں کو دیکھا جاتا تھا پوری طرح صاف کر کے پھینکا کہ نہیں پھینکا، نصیحت کی جاتی تھی، بیٹا اور لگا ہوا اس میں ایسے نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو کھا لینا چاہیے پورا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ گٹلی ہے، چوس رہے ہیں آم، تو دیکھتے تھے کہ پوری طرح ہم نے اس میں جو اللہ کی روزی ہے حاصل کر لی یا نہیں کر لی، اور اس میں چھوڑ دیا تو کہتے تھے نہیں بیٹا ایسے نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، بالکل صاف کرو، اس میں کچھ نہیں، ایک قطرہ بھی نہ بچے، سب کھا لو، اللہ کی نعمت۔ اب آج کیا فیشن آیا ہے کہ صاحب وہ آدمی جو پوری چائے پی لے اور جو گلاس میں پورا پانی پی لے یا شربت پورا پی لے تو کہا جاتا ہے یہ کنگلا آدمی ہے، مہذب نہیں ہے۔ مہذب آدمی اتنا چھوڑ کے رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے اندر، تو وہ مہذب آدمی ہے۔ کون سی تہذیب؟ مانتا ہوں تہذیب ہے، لیکن کس کی ہے؟ یہ مدینے والے آقا کی تہذیب نہیں ہے، یہ یورپ کے جنگلیوں کی تہذیب ہے، ان کی تہذیب ہے۔ انہوں نے خامخواہ پروپیگنڈا کر لیا کہ ہم مہذب 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 کر کے اپنا پروپیگنڈا کر دیا، ورنہ نبی سے زیادہ مہذب اس کائنات میں کوئی انسان نہیں پیدا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہذب ایک انسان اس کائنات میں نہیں پیدا ہوا، سب سے زیادہ مہذب حضور علیہ السلام ہیں، اور حضور کے دسترخوان پر ما رفع مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ طعام قط، کبھی صحابہ کہہ رہے کبھی نبی کا دسترخوان اس حالت میں نہیں اٹھا کہ ایک دانہ بھی کھانے کے قابل کسی نے دیکھا ہو، کبھی اس حالت میں نہیں اٹھایا گیا۔ آپ نے دسترخوان بچھایا ہی اس لیے، اور دسترخوان بچھا کر کھانا سکھایا ہی اس لیے کہ کوئی چیز کھانے پینے میں غلطی سے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، گرتی ہے، دسترخوان بچھا ہوا رہے تاکہ اس پہ سے اٹھا کے کھا لیں ملاتا کرتے، کیونکہ نیچے گرنے سے مٹی لگنے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے تو آدمی کا جی نہیں چاہتا کھانے کو، اور یوں اللہ کی روزی ضائع ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا نے یہ تہذیب سکھائی کہ دسترخوان بچھاؤ، اور دسترخوان اس لیے جب بچھایا جاتا ہے تو اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دسترخوان ہمیشہ صاف ستھرا بچھنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر گری ہوئی چیز اٹھا کے کھانا ہے۔ آپ جیسے زمین گندی ہے ویسے ہی دسترخوان بھی گندا رکھیں گے تو اس پہ سے بھی کون کھائے گا بھائی، اس پہ سے بھی کھانے کو جی نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی نے دسترخوان بچھایا، جس کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں، یہ مائدہ بچھایا گیا اس لیے بچھا کر کھاتے تھے ہمارے نبی کہ کچھ کھجور گر جائے، روٹی کا ٹکڑا گر جائے، کوئی چیز اس پر گوشت کا نس گر جائے، جو چیزیں اس زمانے میں کھائی جاتی تھیں آج کی طرح بے حساب ڈشز تو نہیں تھے، 2 ہی 4 چیزیں کھائی جاتی تھیں، مگر اس کو بھی گرنے پر ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمارے آقا دسترخوان بچھاتے تھے اور اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو بہت سکھایا جاتا تھا، اب نہیں سکھایا جاتا، اب سنتوں کو شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج بھی مکتبوں میں مدرسوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، کھانے کی سنتیں حدیث کی کتابوں میں سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیالہ پلیٹ کو صاف کرنا سنت نبی، آپ جس پلیٹ میں کھاتے تھے اس پلیٹ پہ کچھ باقی نہیں رہتا، اور اگر کسی پیالے میں آپ کے لیے سرید آ گیا، سرید آتا تھا گوشت میں پکی ہوئی روٹی، گوشت میں پکی ہوئی روٹی کو سرید تھی، شوربے میں اس کو ڈالا اور پکا لیا۔ حضور کو دوسری غذاؤں میں سب سے زیادہ پسند تھا، اور آپ جانتے ہیں آپ کو وہی چیز پسند تھی جو فطرت کے مطابق ہوتی تھی، اور اطباء کہتے ہیں کہ سرید ہضم ہونے کے اعتبار سے اور خون بنانے کے اعتبار سے ہر غذا سے بہتر غذا ہے۔ سب سے بہترین غذا یہ ہے کہ آدمی گوشت کے شوربے میں پکی ہوئی روٹی کھا لے، اس کو جتنی جلدی سے ہضم ہوگا جلدی سے خون بنے گا۔ نبی کی پسندیدہ غذا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سرید کھاتے، دودھ پیتے پیالے کے اندر، تو کہتے ہیں صحابہ ایک قطرہ بھی اس میں باقی نہیں رہا، سب پی لیتے، یہ میرے اللہ کی روزی ہے، میرے اللہ نے دی ہے، اگر میں ایک ناقدری بے نیازی بتاؤں اور وہ بے نیازی بتائے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اس لیے دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوالا کوئی چیز گر جائے اٹھا کر صاف کر کے کھا۔ اللہ والوں کو بڑی غیرت اس سلسلے میں ہوتی ہے جب اللہ کی روزی کی ایسی ناقدری ہوتی ہے۔ حضرت
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کھانا کھانے کا موقع ہوا دلی میں، کسی کام سے ہم گئے ہوئے تھے، ہوٹل میں کھانے کا موقع ہوا، مسلمان صاحب تھے اور انگریزوں کی شکل شباہت میں تھے۔ اس وقت بہت فخر سمجھا جاتا تھا، آج تو کامن کلچر ہو گیا، لیکن جب ایسی شکل شباہت بنانے کو بہت بڑا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، بوٹی ان کے ہاتھ سے گری، تو وہ شوز پہنے ہوئے تھے، بوٹی جب ان کے ہاتھ سے نیچے گری تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیر سے شوز کے ساتھ اس کو سائڈ میں ڈھکیل دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ انگریز ہوتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، وہ میرے آقا کا امتی تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا تھا۔ میرا دل دکھا اور میں وہاں سے اٹھا اور اس بوٹی کو اٹھا کر گلاس سے پانی لے کر دھو کے اس کے سامنے ہی بیٹھ کے کھایا، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تیرے آقا نے اللہ کی روزی کو پیر سے کھودلنے کی اجازت نہیں دی۔ تو دہریہ بنتا ہے تو بن جا، کافر بنتا ہے تو بن جا، عیسائی بنتا ہے تو بن جا، محمدی کہہ کر نبی کی تہذیب کو ٹھکراتا ہے، غیروں کی تہذیب کو چاٹتا ہے، تیری عزت کیا ہے، تیری اہمیت کیا ہے؟ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ان کی بات تجھے اچھی لگنی چاہیے، تو کیا غیروں کے طریقے پہ نقالی کر رہا ہے، پیر سے ڈھکیل دیا روزی کو؟ لیکن آج افسوس، کتنے مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کتنے مسلمان کر رہے ہیں۔ کچرا لینے کے لیے آتے ہیں، ہم کچرے میں جتنی چیزیں پھینک رہے ہیں، کتنا فروٹ پھینک رہے ہیں، کتنا ہم سڑا کے لا کے رکھ رہے ہیں، کھاتے بھی نہیں، پڑوس کو بھی نہیں دیتے، حالانکہ پڑوسیوں کو دینے کی سنت ہی ختم۔ ارے بھائی پڑوسی کو دے دو، غریب کو دے دو، اب تو غریب بھی دروازے پہ نہیں آتے، کیا کریں؟ رکھ کے پھینک رہے ہیں، رکھ کے پھینک رہے ہیں۔ ارے یہ خراب ہو گیا، ارے یہ خراب ہو گیا، ارے یہ خراب، چلو ڈال دو، پھینک دو، نہیں کھاؤ بیٹا، اچھا نہیں، اس میں جراثیم آ جاتی ہے، اس پہ مچھر بیٹھ گیا ہوگا، اس پہ یہ ہو گیا ہوگا، پھینک دو، سب پھینکو۔ ارے بھائی پیسہ، اب پیسے کو ترس رہے ہیں۔ اللہ پاک دکھا رہا ہے پیسہ کیا چیز ہے، پیسہ کیا چیز ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں ہم وہ یونانی دوائیں چلتی تھی، اور حکیم صاحب کے پاس سے حلوہ لے کے آتی تھی، جو بھی دوائی حلوہ دیتے تھے، اور ہمارے والد صاحب بھی کسی کے سلسلے میں دوائی لے کے آئے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نقل دوسرے رستے پہ نہ کریں۔ یونانی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ مضر نہیں ہوتی، اگر کوئی آدمی کھا لے تو نفع ہی ہوتا ہے، مگر نقصان نہیں ہوتا اس سے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اور ڈبے میں سے، جس ڈبے میں وہ تھا، چمچے سے نکال کے تھوڑا سب نکال کے کھا رہے۔ میں چھوٹا تھا، میں دیکھ رہا تھا غور سے کہ بھئی یہ اتنے اہتمام سے اس کو کھرج کے کیوں کھا رہے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب اللہ پاک مغفرت فرمائے یوں کہنے لگے کہ بیٹا دوائی تو کھا لیا، الحمدللہ طبیعت بھی اچھی ہو گئی، اب یہ پیسے کھا رہا ہوں۔ پیسے کھا رہا ہوں کیا مطلب؟ کہ اس پہ پیسہ لگا ہے، اس کو پھینکنے کا جی چاہتا، یہ نعمت ہے، اس میں ہمارا پیسہ لگا ہے، تو اب پیسہ کھا رہا ہوں۔ تو آپ خیر یہ تو نہ کریں کہ ٹیبلٹ کھا لیں کہ بچے ہوئے سب کھا جاؤں، یہ تو نہ کریں، وہ چیز نقصان پہنچانے والی نہیں تھی۔ لیکن ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا کہ جس چیز کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں اس سے پہلے سوچ لو کہ یہ دولت ہے جو اللہ کی دی ہوئی، یہ ضائع کر رہے ہیں۔ چاہے آپ اپنا کپڑا پرانا سمجھ کے پھینک رہے ہو، پھینکنے سے پہلے سوچ لو کہ واقعی پھینکنے ہی کے قابل ہو گیا ہے۔ روزی پھینک رہے ہیں، پھینکنے سے پہلے سوچ لو کیا یہ پیسہ خدا کی نعمت جو ہمارے دین ایمان کو بھی بچاتی ہے اور ہماری عزت آبرو کو بھی بچاتی ہے اور ہماری صحت اور جان کو بھی بچاتا ہے، یہ دولت پھینکنے کی ہی دیے ہے؟ ہاں بھئی اس آخری درجے کی ہو جائے تو پھر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہیں رکھتے۔ اور یاد آئی مجھے بات ابھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو جاتی کہ وہ کھانے کے قابل نہ رہتی، مثلا بعض مرتبہ گرمی کے دنوں میں رات کے چاول صبح میں اس قابل نہیں رہتے تھے کہ اسے کھایا جائے، قابل رہتے تو اسے تل بھن لیا جاتا تھا اور وہی کھاتے تھے، وہی اسی سے ناشتہ کر لیتے تھے۔ لیکن اگر قابل نہ ہوتے اور بالکل ہی وہ پانی بن جاتے تو اس وقت تو اس کو کہیں ڈال دینا ہی پڑتا تھا، اس لیے کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس میں بو بھی آ جاتی تھی۔ تو دو الفاظ ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ بولنے کی گھر میں کسی کو اجازت نہیں،
اس میں بدبو آ رہی یہ بولنے نہیں دیتے تھے کسی کو. کہتے تھے دیکھو بھائی رات میں تو یہ ہمارے لیے ہماری زندگی بچانے کا ذریعہ تھا, یہ اللہ کی نعمت ہماری غفلت سے خراب ہوئی, تو اس کو یہ مت کہو کہ بدبو آ رہی, یہ کہو کہ اس کی خوشبو بدل گئی. یہ بے ادبی نہ ہو اللہ کی اس نعمت کی, اس کی خوشبو بدل گئی یہ کہو. اور دوسری چیز یہ کہتے تھے کہ اس کو لے جا کے کوئی کہہ دیا مثلا کہ بھائی اس کو باہر لے جا کے کچرے میں پھینک دو, تو فرماتے تھے کہ کچرے میں پھینک دو مت کہو اس کو, اللہ کی روزی ہے یہ, اب ہمارے کام کے قابل نہیں رہی الگ بات ہے, لیکن یوں کہو کہ اسے لے جا کے بازو رکھ دو, اسے لے جا کر کے بازو رکھ دو, کوئی دوسری مخلوق کھا لے گی. لیکن پھینک دو کا لفظ مت استعمال کرو. پھینکنا اللہ کو برا لگ گیا اور اس نے بند کر دیا دینا, تو پھر دنیا تم کو کچھ نہیں دے سکتی, ساری دنیا مل کر کچھ نہیں دے سکتی. کیسے لوگ تھے جو اب یہ اولاد کو سکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, اور آج تک بڑھاپے تک یاد آتی ہے بات کہ پھینکنا نہیں کہنا چاہیے, خدا کی نعمت ہے, پھینکنا نہیں کہنا چاہیے, اس کو رکھ دو کہیں لے جا کر, اس میں بدبو آ گئی ہے مت کہو, اللہ کی نعمت ہے. اور یہ چیز کہاں سے سیکھی تھی پچھلے لوگوں نے؟ تو یہ خود ہمارے نبی سے سیکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز چھوڑتے نہیں تھے, سب کھانے کے قابل چیز کو خود کھا لیتے تھے, پھر جو دسترخوان پر ہوتا اسے کہیں کنارے رکھوا دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوہ. سبحان اللہ, کیسی بندگی تھی. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ نعمت کھلائی ہے, ورزقنیہ, اور اسے مجھے روزی بنایا, بغیر حول منی ولا قوہ, میرے اندر اس کو پانے کی کوئی طاقت نہیں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو پاتا, اپنی قدرت سے اس نے مجھ تک یہ نعمت پہنچائی ہے, روزی عطا فرمائی ہے, میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جب کہتے کہ بھائی دسترخوان اٹھا لو, کھانا کھانا ہو گیا ہے, اب دسترخوان برتن وغیرہ اٹھا لو, دسترخوان اٹھایا جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, یہ دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے, کہتے اے اللہ اس دسترخوان کے اٹھانے میں میرے قلب کی کیفیت کو آپ دیکھ لیجئے, میں بے نیاز ہو کر نہیں اٹھا رہا ہوں دسترخوان, کہیں ایسا نہ سمجھ لیں آپ کہ اب بندے نے میری نعمت ہٹا دی سامنے سے, اب کیا ضرورت ہے اس کو, ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو حاجت مند رہ کر اٹھوا رہا ہوں, میں حاجت مندی کے ساتھ اٹھا رہا ہوں, بے نیاز ہو کے نہیں اٹھا رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے ضرورت پڑے گی, پھر بھوک لگے گی, پھر چاہیے, اس لیے میں اب جو اٹھا رہا ہوں ٹیمپروری طور پر اٹھا رہا ہوں. ایسا نہیں کہ اب دسترخوان اٹھ جائے ہمیشہ کے واسطے تو پھر میری زندگی کیسے گزرے گی. میرے دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نعمتوں کی اہمیت بتائی, نعمتوں کی اہمیت بتائی. ایک حدیث میں دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی اہتمام سے منگواتے تھے. مدینے کے باہر ایک کنواں تھا جس کا پانی شیریں بھی تھا, میٹھا بھی تھا اور ٹھنڈا رہتا تھا. آپ کے لیے وہیں سے پانی آیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے میٹھے پانی کا اہتمام فرماتے تھے, اس لیے کہ ٹھنڈا میٹھا پانی جب آدمی پیتا ہے تو خود بخود اس کی رگیں تر ہوتے ہی شکر نکلتا ہے, رگیں تر ہوتے ہی شکر نکلتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اور پھر جو آپ سے دعا منقول ہے کہ جب آپ ٹھنڈا پانی نوش جان فرماتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا, اپنی رحمت سے میرا کوئی حق نہیں. سقانی برحمتہ ماء عذبا فراتا, اپنی رحمت سے مجھے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا. وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِ مِلْحًا أُجَاجًا, اور میرے گناہوں کی وجہ سے اسے کھارا کڑوا نہیں بنا دیا. یہ استحضار تھا نبی کا, نبی گناہ نہیں کرتے تھے لیکن نبی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. یہ استحضار تھا. اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو یہ سزا دی تھی کہ فرعونیوں کو جب انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزوں سے ان کے اوپر حجت قائم کی. 2 معجزے تو مشہور ہیں، ایک عصا کا معجزہ، دوسرے ان کے ید بیضا کا معجزہ، یہ تو سب جانتے ہیں. 7 معجزے اور دیے تھے کہ ان کی قوم نے جب مسلسل بغاوت اور نافرمانی کی تو قبطیوں کو، فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 عذابوں میں مبتلا فرمایا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اس سے نجات دی تھی. ان 7 میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب وہ پانی پینا چاہتے تو صاف ستھرا پانی ان کے سامنے ہوتا تھا، اس پانی کو وہ گلاس میں لیتے، پیالے میں لیتے، اور جب وہ منہ کے قریب کرتے تو وہ خون بن جاتا تھا، اور وہ جن کی وجہ سے پھینک دیتے تھے، پی نہیں پاتے تھے. یہاں تک کہ دریاؤں پر جاتے تھے، اس میں سے پانی نکالتے تھے، اور جب وہ منہ کے قریب لے جاتے تو خون بن جاتا تھا. اللہ نے یہ ان کو عذاب دیا تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ جوڑے، منت کی، اس مصیبت سے نکالو. اتنے دن گزر گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی ہم اپنے حلق میں ڈال کر حلق تر نہیں کر سکے، ترس رہے ہیں ایک ایک قطرے کے واسطے. انہوں نے دعا کی تو پھر اللہ نے عذاب سے ان کو نجات دی، پر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر اللہ ان کی نافرمانی میں مبتلا ہے. ہمارے نبی جب پانی پیتے آپ کو یاد آتا خدا وہ قادر مطلق ہے کہ اگر نہ پلانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں نہیں پلا سکتی. کنووں میں پانی رہے گا، بورنگز میں پانی رہے گا، نہروں میں پانی رہے گا، چشموں سے ابلے گا، دل للچائے گا، طبیعت مچلے گی، لیکن اللہ نہ پلانا چاہے تو ایک قطرہ بھی نہیں پی سکے. یہ ہوگا. اس لیے نبی کہتے تھے وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر دیا آپ نے اسے پھیکا نہیں کر دیا. آپ کا شکر ہے کہ آپ نے پانی ہمیں اچھا پلایا. بس یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. آج جن مصیبتوں سے، مشکلات سے، معاشی تنگی سے، روزی روٹی کے سلسلے میں پریشانی سے امت گزر رہی ہے، دولت رکھ کے بھی گزر رہی ہے، پیسہ رکھ کے گزر رہی ہے، بینکوں میں بھرا ہوا ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے، جیبوں میں ہے، لیکن پیسہ لے کے، نوٹ لے کے جا کے بھی سودا لانا مشکل ہے. نوٹ لے کے بھی جا کے آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس چینج ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو مت لیجئے، پہلے ہی روک دینا، حالانکہ پیسہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس. نہیں، کیا آج سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے ہم کو ایسی مشکل تھی، ایسی مصیبت تھی؟ کتنا پیسہ ہم نے برباد کیا. ایک شادی خانے کا تصور کرو، کتنا کھانا پھینکا ہے، کتنا گوشت ضائع کیا ہے، کتنی نعمتیں برباد کی ہیں خدا کی. آج انہی لوگوں کو بھی گھر میں ضرورت بھر سودا لانے بھی مشکل ہو رہی. اللہ ہے، قدرت والا ہے. ہم حکومتوں کو کہیں، حکومتیں جو کر رہی ہیں، کون سی قابل حکومتیں تھیں، کن توقعات کے ساتھ ہم نے کس سے کیا امید رکھی تھی. ہم یہ دیکھیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے 2 ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، اور یوں میں نے ایک غلطی کرتے بھی نہیں پکڑا تم کو، بہت معاف کیا، بہت معاف کیا، بہت معاف کیا. اور جب میرا ارادہ اور مشیت ہوئی کہ اب ڈوری کھینچنا چاہیے تو میں نے ڈوری کھینچی. اب دیکھو پیسہ کس کو کہتے ہیں، اب دیکھو روزی کی فراوانی کیا چیز ہوتی ہے، اب دیکھو کیا مشکل مصیبت آ رہی ہے. دودھ کے لیے پریشانی، بچے بلک رہے ہیں، اس کے لیے پریشانی، یہ مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت آئی. میرے دوستو، اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے ایک تدبیر کی نظر سے دیکھو اور جو تدبیر کرنا ہے وہ کرو، اور ایک تقدیر کی نظر سے دیکھو اور اللہ سے صلح کرو اور اللہ سے معاملے کو درست کرو. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ روزی کی ناقدری سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنی بیویوں سے توبہ کراؤ، اپنی بیٹیوں سے توبہ کراؤ، اپنے معصوم بچے جو سمجھ سکتے ہیں ان کو سمجھا کے توبہ کراؤ. بیٹا ہم نے بڑی غلطی کی، بیٹا ہم نے اتنا دودھ ضائع کیا، ہم نے اتنا فروٹ ضائع کیا، ہم نے اتنا چاول ضائع کیا، ہم نے اللہ کی نعمت کو کبھی نعمت سمجھ کے حفاظت نہیں کی، اس کو برباد کرتے رہے، پھینکتے رہے، گنواتے رہے. ہم کتنے تو واش بیسن میں دھو کے اللہ کی نعمت کو ضائع کرتے رہے اور کتنا ہم نے برباد کیا. اللہ سے ہم بھی توبہ کرتے، بیٹا تم بھی توبہ کرو، ہماری توبہ بھی قبول ہوگی اور تم معصوموں کی تو ضرور قبول ہوگی اور اللہ کی رحمت آئے گی اور مشکل دور ہوگی اور مصیبت ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ سے سب توبہ کرو.
توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب مسلمانوں اللہ سے سب مل کے توبہ کرو، فلاح پا جاؤ گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی نصیب فرمائے اور اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔